وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا قاسم الذہب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سونا تقسیم کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کچھ سونا تحفہ کے طور پر بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو درجہ ذیل 4 لوگوں میں تقسیم فرما دیا. اقرا بن حابس، ایونہ بن بدر، زید تائی، علقمہ بن علاسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھی کچھ عطا ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے ان کو اس لیے عطا کیا ہے تاکہ ان کی تالیف قلبی ہو جائے. ناظرین کرام، کسی نے کہا تھا کہ وقت ازالہ نہ کر سکا جن کا، لوگ ایسے بھی ہم نے کھوئے ہیں. اور کسی اور نے کہا تھا کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ، آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی تھے. آج ہم ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ناظرین کرام، آج میں نے اپنے سامعین اور ناظرین کو اور اپنے مہمانوں کا پہلے تعارف کرا دوں، چونکہ جو بات میں نے سنانی ہے وہ ان کے تعارف کے بغیر مکمل نہیں ہوگی. میرے ساتھ آج ناظرین کرام فارسی زبان و ادب میں اتھارٹی سمجھے جانے والے پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب ہیں. ان کے ساتھ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی کون نہیں جانتا، اور ان کے ساتھ جناب ڈاکٹر شعیب احمد صاحب، اورینٹل کالج، آپ بھی استاد ہیں فارسی کے اور بڑی علمی شخصیت ہیں. تقریباً ہمارا تینوں کا یہ ایک تعارف تو یہ ہے کہ آج میرے تینوں مہمان اور چوتھا یہ عاجز جو ہیں، ہم چاروں اس شخصیت سے واقف اور ہم نے ان کو دیکھا. نعت شریف آخر میں انہی کا کلام آج ہم حبیب اللہ بھٹی صاحب سے آپ کو سنوائیں گے. ڈاکٹر صاحب، آج بڑا عجیب واقعہ ہوا. رات کو میں نے خواب میں پروگرام کر دیا آج کی ممدوح شخصیت کے بارے میں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے کہا کہ گھڑی میں دیکھوں تو اس وقت 1:50 ہو چکے تھے. لہٰذا 1:50 پہ میں نے پروگرام کر دیا. جس طرح وہاں پروگرام کیا اسی طرح میں ابتدا کر رہا ہوں. اچھا. وہاں میں نے مخاطب یہ کیا، اور خواب مجھے پوری طرح یاد ہے. میں نے کہا کہ ناظرین کرام، علامہ اقبال اور غلام قادر گرامی، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ علامہ کے اساتذہ میں لوگوں نے ان کو شمار کیا ہے، لیکن تھے وہ دوست ان کے، اور علامہ بعض اشعار میں ان سے اصلاح بھی لیتے تھے. بہت بڑے فارسی کے شاعر، جن کا بڑا مشہور شعر ہے کہ اسیان ما و رحمت پروردگار ما، نہ این نہایتیس نہ آرا نہایت. بڑا مشہور ان کا شعر ہے. علامہ کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے. علامہ کی خواہش ہوتی تھی کہ غلام قادر گرامی زیادہ سے زیادہ میرے پاس ٹھہریں، تو ان کو جو جو چیزیں کھانے میں پسند تھی، علامہ کہتے تھے کہ آج فلاں جگہ سے آم آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ان کو زیادہ دن روکتے تھے. علامہ کے حوالے سے علامہ کا یوم ان کی زندگی میں منایا گیا، اور حمایت اسلام وہاں پہ اسلامیہ کالج کے حبیبیہ ہال میں سب لوگ اکٹھے. اس دور کے سارے زعماء وہاں تھے. علامہ کے شان میں وہ تقریب تھی. علامہ جب جانے لگے تو انہوں نے غلام قادر گرامی صاحب سے کہا کہ آپ حضرت میرے ساتھ چلیے، اور بڑا بالاصرار وہ لے گئے. جا کے ان کو اپنے ساتھ سٹیج پہ بٹھایا. جب علامہ کی باری آئی گفتگو کرنے کی تو علامہ نے جو فکرے وہاں پہ ان کے بارے میں کہے، وہی آج میں، ڈاکٹر نظامی، ڈاکٹر شعیب اور ڈاکٹر سعیدی اپنے ناظرین کے ساتھ وہی فکرے آج دہرانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ہماری بھی کیفیت بالکل اسی طرح. علامہ نے کہا کہ حاضرین، حضرات گرامی، آج غلام قادر گرامی کو دیکھ لو، یہ میرے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے. کل اپنے آنے والی نسلوں سے کہہ سکو گے فخر کے ساتھ کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے گرامی کو دیکھا تھا.
اور ناظرین کرام آج میں کہتا ہوں، میں ڈاکٹر نظامی سعیدی اور ڈاکٹر شعیب فخر سے کہہ سکتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، ان کی محافل میں بیٹھے، اور مجھے یہ سعادت کہ وہ 2 مرتبہ میرے غریب خانے پہ بھی تشریف لائے۔ اس زمانے میں 92 کی بات ہے، میں اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھا، تو وہ تشریف لائے، اور وہ محفل کتنی بڑی تھی، جس میں اس وقت کے چیف جسٹس میاں محبوب احمد صاحب تھے، جس میں جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن میں جسٹس ضیاء محمود مرزا تھے، جس میں سپریم کورٹ کے جج اور سابق چیف جسٹس غلام مجد مرزا وغیرہ وغیرہ، اور حافظ محمد افضل فقیر رحمۃ اللہ علیہ اس محفل میں تھے، اور انہوں نے ترنم سے نعت پڑھی، وہی حافظ افضل فقیر جنہوں نے کیا تھا، کیا فکر کی جولانی، کیا عرض ہنرمندی، توصیف پیمبر ہے توفیق خداوندی۔ اسی محفل میں خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ نے اپنا وہ مشہور ان کی جو ربائی وہ سنائی کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو، فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی، عمر کا سرمایا گیا۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عاشق صادق، جن کی تقریر سے، جن کی تحریر سے، جن کے اشعار سے، جن کے ہر سانس سے خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آتی تھی، عشق مصطفیٰ کی خوشبو ان کے نس نس میں رچی ہوئی تھی، اور ان کو دیکھ کے میرے آج مہمان آپ کو سنائیں گے کہ لگتا تھا کہ قرن اول کے حجازی آ گئے ہیں۔ کم امیز شخصیت، دل آویز شخصیت، اور وہ جو صوفیاء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کم کھاتے ہیں، وہ کم سوتے ہیں، وہ کم بولتے ہیں، یہ تینوں باتیں ہم نے حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ پائی۔ اپنی زندگی میں کتنے مارکوں میں حصہ لیا انہوں نے، اس دور میں اللہ کے فضل سے تحریک پاکستان میں بھی حصہ لیا، تحریک جہاد کشمیر میں حصہ لیا، تحریک ختم نبوت میں حصہ لیا، تحریک نظام مصطفیٰ میں حصہ لیا، اور قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی۔ تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا کہ حق کی بات جو ہے وہ ہر حال میں کہتے رہتے ہیں، فقیہ مصلحت بھی سے وہ رند بادہ خار اچھا، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو حق کی بات ہر دور میں کرتے رہے، اور یہ جن کے دم سے نکھر رہی ہیں یہ سر سبز ہمیشگیاں، صادق جذبوں طیب رزقوں والے تھے۔ آج ان صادق جذبوں کی ہم بات کریں گے۔ مہمانوں کا تعارف کرا چکا ہوں، ابتدا کر رہا ہوں پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب۔ جی صاحب، سارا سامنے آ گیا نقشہ۔ جی سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ رات والے پروگرام میں تھا تھے آپ کو مخاطب کر رہا تھا۔ بالکل بہتر ہے، اتفاق کی بات ہے۔ جی ہاں، سیال شریف مرکز روحانیت ہے چشتی نظامی سلسلے کا، اس خطے میں عہد حاضر میں سب سے بڑا روحانی مرکز ہے۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی بانی ہیں اس خاندان کے اور اس خانقاہ کے۔ آپ کے سجادہ نشین ہوئے حضرت خواجہ محمد دین سیالوی، ان کے صاحبزادے اور سجادہ نشین حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی، جن کے بڑے صاحبزادے میرے شیخ حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی ہیں، جن کے چھوٹے بھائی حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی ہیں۔ یہ سلسلہ طریقت حضرت شمس الدین سیالوی سے حضرت شاہ سلیمان توسوی اور حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہاں سے خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جس شخصیت کے بارے میں ہم نے بات چیت آج کرنی ہے وہ میں نے تو انہیں ہمیشہ اس نظر سے دیکھا کہ یہ ہمارے دوسرے فخر جہاں ہیں، یہ پنجاب کے فخر جہاں ہیں ہر اعتبار سے۔ 1911 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے سیال شریفی میں، ضلع سرگودا میں، اور 1998 میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ اپنے جد اعلیٰ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کے احاطہ مزار میں اپنے برادر محترم حضرت خواجہ بدر الدین سیالوی کے مزار کے ساتھ آپ کا مزار مبارک ہے۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی اور آپ کی عمر میں خواجہ غلام فخر الدین کی عمر میں بہت زیادہ فرق نہیں تھا، تو اس لیے جن اساتذہ سے حضرت سیالوی نے، خواجہ قمر الدین سیالوی نے اکتساب کیا ہے، حضرت خواجہ فخر الدین بھی انہی سے پڑھتے رہے۔ آپ کی بھی ملاقاتیں ہیں، مجھے بھی زیارت کا شرف حاصل ہے سارے ساتھیوں کو۔ تو نفاست کا، رعنائی کا اور لطافت کا مجسمہ حضرت خواجہ فخر الدین تھے، ہر اعتبار ایسے لگتا تھا جیسے ابھی پرواز کر جائیں، بالکل ایسا پروانی لگتے تھے، جی شمع رسالت، صحیح بالکل، یعنی ان کو دیکھ کے یہ
آدمی سمجھ سکتا تھا کہ آداب طریقت کیا ہیں اور آداب رسالت کیا ہیں، شان رسالت کیا ہے، یا طریقت میں جو مرشد سے محبت کا تصور ہے اس کی مجسم تشکیل حضرت خواجہ صاحب، انکساری، سادگی، ملن ساری، شگفتہ گفتاری۔ آپ نے جو فارسی کی تعلیم حاصل کی ہے خواجہ صاحب، وہ ایک بہت عظیم فرد سے حاصل کی ہے، حضرت مولانا محمد امین ٹکوچی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، ان کا مزار مبارک سیال شریف میں ہے۔ اچھا، حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کے اکابر خلفاء میں سے ہیں۔ ٹھیک، حضرت شیخ الاسلام کے بھی استاد ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام نے تصوف کی کتابیں مولانا محمد امین ٹکوچی سے پڑھی ہیں، اچھا، اور حضرت خواجہ غلام فخر الدین نے گلستان بوستان سعدی ان سے پڑھی ہے۔ واہ واہ واہ۔ ڈاکٹر شعیب صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں۔ ڈاکٹر سعیدی سے میں نے کافی اشعار چونکہ سننے ہیں تو اس لیے پہلے آپ کی طرف آ رہا ہوں میں، ڈاکٹر سعیدی کو ریزرو رکھ رہا ہوں۔ جی، شاعری کی بات ہو رہی ہے حضرت خواجہ فخر الدین صاحب کی، حضور والا ایک تو وہی پرانی اور قدیم روایت کے مطابق جو ہمارے ہاں خانقاہی روایت بھی رہی ہے، آپ نے اساتذہ کا مطالعہ بہت کر رکھا تھا، اور آپ کو یہ ایک مختلف بات ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہوتی کہ مرزا عبد القادر بے دل کے بہت دل داتا تھے۔ اچھا، اور بے دل کو سمجھنا، ہاں جی، عام طور پہ اسی وجہ سے بے دل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے۔ ہم عام طور پہ کترا کے گزر جاتے ہیں۔ مرزا غالب ان کا پسندیدہ شاعر تھا، اور اقبال کو بہت کثرت سے اس کا مطالعہ فرماتے تھے، اور اس قدر برجستہ اور اتنا موزوں استعمال کرتے تھے اپنی گفتگو میں ان کے اشعار کا۔ اس کے بعد ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی، جن میں نعت ہے، منقبت ہے، غزل گوئی ہے، اور تاریخ نگاری۔ تاریخ نگاری کافی مشکل فن ہے ویسے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی غزل میں اور ان کی نعت میں اور ان کی منقبت میں مضمون کی یکسانی ہے، اور ایک تغزل بھی ہے، جس طرح ڈاکٹر سعیدی تغزل نے ہے، ابھی دو شعر لطافت سنائے۔ ہے، اس میں جذبات ہیں، سوز و گداز ہے، پر جہاں بھی محبوب کی بات ہوگی، چونکہ محبوب ان کا وہی ہے، وہ غزل میں ہو، وہ خدا کا محبوب ہے قصیدے میں ہو، وہ منقبت میں ہو، محبوب رب العالمین، محبوب کائنات۔ جی سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد تاریخ گوئی۔ تاریخ گوئی بہت مشکل فن ہے، اور میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں اور بر صغیر میں جب بھی شعر میں تاریخ گوئی کا تذکرہ آئے گا تو آپ کا نام نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ واہ، اور یہ مشکل فن ہے بڑا، بہت مشکل فن ہے جی۔ ہمارے اکابر کے ہاں یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ جی مشکل فنون ان سے وابستہ رہے ہیں، علم دینی اور علم دنیاوی کے ساتھ ساتھ علم عروض، علم حکمت، یہ جو طبابت ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں، حکیم تو وہ تھے ہی، کیمیا گر بھی بڑی زبردست جانتے تھے۔ جی ہاں، انہوں نے نسخے منظوم کیے ہیں۔ بالکل، یہ بھی بڑی ویسے انفرادیت منفرد بات ہے کہ انہوں نے نسخے منظوم کیے، اور سیال شریف کی اور اپنی خانقاہ کے بزرگوں کی تاریخ منظوم صورت میں شاید اتنی مستند ان کے علاوہ نہیں مانی جاتی۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف دوبارہ آ جاتا ہوں۔ جی، آپ کی بیعت سیال شریف کے خاندان کا ایک یہ امتیاز بھی ہے کہ سارے حضرات کی بیعت توسہ شریف میں ہوتی ہے، حضرت شاہ سلیمان کے خاندان میں۔ تو حضرت خواجہ غلام فخر الدین کی بھی اوائل عمری میں ہی بیعت ہو گئی تھی حضرت خواجہ محمد حامد خان توسوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت خواجہ محمد حامد خان توسوی ہی سے حضرت شیخ الاسلام سیالوی بھی بیعت رکھتے تھے، اور انہی نے آپ کو خلافت بھی عطا فرمائی تھی۔ توسہ شریف سے جو محبت ہے اور عقیدت ہے اس خاندان کے ایک ایک فرد کا، اور ان سے وابستہ افراد سے بھی اتنا ہی احترام اور محبت اور عقیدت جس کی کوئی اور نظیر نہیں ملتی۔ جن جن اساتذہ سے ان حضرات نے اکتساب فیض کیا ہے، زندگی بھر ان کے خانوادوں تک کا احترام کیا ہے، یہ بھی تو رائے امتیاز ہے آپ کا۔ اچھا، چشتیوں میں یہ خاص بات میں نے دیکھی ہے، اور سادات کا احترام اسی طرح بے حد و حساب، سچے سیدوں کا احترام۔ غازی صاحب، آپ تحریکوں کا ذکر کر رہے تھے، ایک خاص بات یہ عرض میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بچپن سے فکری اور ذہنی طور پر ایک تحریک سے وابستہ رہے، بچے جب تھے، اس کا نام تحریک خلافت ہے۔
اچھا آپ کے والد ماجد حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ثالث تیسرے سیادہ نشین، وہ تحریک خلافت کے پنجاب کے صدر تھے، اور تمام اکابر زعماء خلافت سیال شریف حاضر ہوتے تھے، وہ جلسوں میں تشریف لے جاتے تھے۔ تبھی کہتے تھے کہ اپنا سامان تیار رکھو۔ جی سامان تیار رکھو۔ تو خواجہ غلام فخر الدین فرماتے تھے میں بچہ تھا، میں اپنے والد ماجد کی یہ بات سنتا تھا جو گھر والوں سے کہتے تھے سامان تیار رکھو، کسی وقت افغانستان چلے جانا ہے، میں ہر روز افغانستان جانے کے لیے تیار ہوتا تھا۔ آپ دیکھیے نا کہ مجاہدوں کے گھر میں، ملت کا درد رکھنے والوں کے گھر میں بچوں تک کو یہ احساس ہے، اور اس وقت وہ جو بنیاد رکھ دی گئی زندگی بھر وہی ان کا چلن، حریت جو تھی وہ تربیت میں بھی آئی اور خون میں بھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ جی آگے کیا ہوا پھر؟ جی سکھائے کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جی ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بڑی والہانہ محبت تھی، اور اس کا اظہار مختلف جگہ پر انہوں نے کیا ہے۔ ایک اور شعر ہے، مثلا آپ نے باب عمر کے پاس تھے، آپ نے خواب دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو جلوہ فرما ہوئے ہیں، آپ نے زیارت کی تو ادباً آپ تھوڑے پیچھے رہ گئے، لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ آگے نکل گئے تو ان کے دل سے ہوک اٹھی میرے آقا آپ کا غلام پیچھے رہ گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست نبوت بڑھایا اور آپ کو اپنے پاس کر لیا۔ تو اس کو انہوں نے نعت، ایک ان کی بڑی روح پرور ہے، اس کے اندر یہ شعر بھی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ معطر شد دل زبو محمد، سبحان اللہ، معمبر جاں ز گیسو محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگلا جو شعر ہے بڑا خوبصورت، حدیث حسن یوسف کن فراموش، حسن یوسف کی اب باتیں چھوڑ دو، کن ازبر مصحف روح محمد۔ سبحان اللہ۔ آج اب جو ہے وہ روح محمد کے مصحف کو یاد کر لو، اب اس کی جو ہے تابانیاں ہیں، اس کی تابانیاں ساری کائنات کو منور کر رہی ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں وہ شعر، پائے کو تاہا دستاں فخر بینم، کشادہ دست و بازو محمد، کہ جو پیچھے رہ جاتے ہیں حضور کا کرم آگے لے آتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر کہتے ہیں، ہر ذرہ تابدار ز مہر وجود تست، جس ذرے میں بھی چمک ہے وہ آپ کے نور کی چمک ہے، ہر گوہر آبدار باہر شہود تست، اور جہاں جہاں کوئی گوہر آبدار ہے وہ آپ کے باہر شہود کا منتظر ہے۔ اور دست طلب ببارگاہ تو کشادہ ایم، ہم نے دست طلب آپ کی بارگاہ میں پھیلایا ہے، لطف کن بفخر کے شایان جود تو، کہ فخر کے اوپر وہ لطف و کرم فرمائے جو میری ضرورت کے مطابق نہ ہو بلکہ آپ کی شایان، آپ کی شان، آپ کے دریائے رحمت کے مطابق۔ اقبال کا بھی تو وہ ہے نا کہ ہنوز اندر تلاش، کیا ہے وہ شعر فارسی کا ہے، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، یا ز نورے ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یاز نور مصطفیٰ اورا بہاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ یہ وہی مضمون ہے، مجھے فوراً یاد آیا۔ اچھا جی، فارسی پہ اتھارٹی میں ہوں اور لوگ لگے ہوئے ہیں سارے ہی فارسی۔ یہ فارسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اب میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں۔ آپ سنائیں شعر، حضرت کا شعر سنائیں۔ نہیں حضور، میں تو اس طرح کا تو اتھارٹی کوئی نہیں ہوں بالکل۔ میں آپ کو سناتا ہوں اردو کے اشعار، ضرور۔ ویسے تو فارسی کے بھی ان کے میں نے لکھے۔ نارش بری اس کے ہمسر نہ کرسی، نارش بری اس کے ہمسر نہ کرسی، وہ اعلیٰ مقام آستان ڈھونڈتا ہوں، ہے وہ شان عرفہ کہ اللہ اکبر، کہوں نعت کیسے بیاں ڈھونڈتا ہوں، ملائک نہیں آپ کے مدح خواں بس، جی ہاں، خدا خود بھی رتب اللسان ڈھونڈتا ہوں، اور چھپا فخر کو زیر دامان رحمت، بنا ڈھونڈتا ہوں امان ڈھونڈتا ہوں، جو امان پائی۔ جی ہاں، میرے جرم خانہ خراب نے کو تیرے عفو بندہ نواز نے، اقبال نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض نیاز کرتے ہوئے۔ خانوادہ سیال شریف میں قدیم مشائخ کی طرح، خصوصاً چشتی مشائخ کی طرح، شعر و سخن کا بھی پاکیزہ ذوق نہ جہاں میں کہیں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ جی ہاں، شعر و شاعری کا حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ شاعر تھے، فارسی کے بھی اردو کے بھی، شعلہ بیان مقرر تھے، پورے بر صغیر میں آپ
جلسوں میں امت کی بیداری کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور تقاریر کرتے تھے. اچھا. آپ کی کچھ تصانیف بھی موجود ہیں. ان کے چھوٹے بھائی حضرت خواجہ محمد عبداللہ سیالوی رحمۃ اللہ علیہ عربی، فارسی، اردو کے شاعر تھے. اچھا. آپ کا کلام موجود ہے، علاوہ اس کے کچھ تصانیف بھی موجود ہیں. یعنی یہ وہ روایت ہے جو اس خان وادے میں علم و ادب کی اور شعر و سخن کی روایت چلی آ رہی ہے. خواجہ صاحب نے انہی بزرگوں سے اکتساب کیا. آپ نے شاعری میں براہ راست کسی کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا. یہ حیران کن بات ہے. یہ میں نے بھی پڑھی تو میں حیران. خدا داد یعنی استعداد تھی، توفیق الہی تھی، اور پھر مطالعہ جس طرح کہ شعیب صاحب ذکر کر رہے تھے، اساتذہ کے دواوین اتنی کثرت سے پڑھے کہ وہ ایک اسلوب اور وہ سارا جوہر کھل کے سامنے آیا. اور مشورہ سخن یقیناً کیا ہوگا تبرکاً اپنے چچا سے. حضرت بڑے بھی جو تھے شیخ الاسلام، حضرت شیخ الاسلام، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی تو نعتیں ایسی ایسی ہیں. آپ کا عربی میں کہتے ہیں، عربی میں. جی سبحان اللہ. آپ کو تو اور آپ کی دیگر جو تصانیف ہیں حضرت شیخ الاسلام کی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علم و عمل میں کیا مقام تھا. حضرت مولانا معین الدین اجمیری جو اپنے زمانے کے علم معقول کا سب سے بڑا نام ہے، اجمیر اپنے دور کے غزالی تھے. اپنے دور کے غزالی تھے بے شک. علامہ اقبال کی ان سے خط کتابت تھی. اچھا. جس زمانے میں علامہ اقبال نے خط لکھا ہے نا حضرت پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کو 1935 کے جی زمان و مکان کے موضوع پر، اس زمانے میں انہوں نے اسی موضوع پر حضرت مولانا معین الدین اجمیری سے بھی خط کتابت کی. حضرت مولانا اجمیری کے پاس وہ خطوط موجود تھے، مجھے اب معلوم نہیں ہے کہ کہیں پریزرو ہیں یا نہیں ہیں. تو حضرت معین الدین اجمیری سیال شریف میں مقیم ہو کر حضرات کو پڑھاتے رہے. حضرت خواجہ غلام فخر الدین نے بھی ان سے اکتساب کیا ہے. قدیم خانقاہی روایت کے مطابق صاحبزادگان کو خانقاہ پر ہی تعلیم دلوائی جاتی تھی. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو دلچسپ بات سناؤں. نواب ذاکر حسین قریشی کی جب وفات ہوئی تو میں ان کے جنازے میں گیا ہوا تھا. ظاہر ہے ان کے داماد اور بیٹوں سے اچھی ہماری تھی دوستی. تو وہاں سے ملاقات ہوئی تو حضرت نے کہا کہ آپ نے کھانا ہمارے ساتھ کھا کے جانا. وہاں سے ہم نکلے اور ان کے پاس آ گئے کھانے کے لیے. تو وہ برآمدہ جو تھا باہر، اسی میں وہ بیٹھتے تھے. تو کچھ چیزیں سنانے کے لیے جب وہ لائے نا، میں بہت حیران ہوا. پرانے زمانے میں نہیں جیسے وہ باندھتے تھے پوٹلی سی ملبل کا جیسے رومال، اس میں بندھی ہوئی چیزیں. تو وہ سب زیادہ غازی صاحب تھے، ان کے غازی صلاح الدین تھا نا، صلاح الدین غازی. ہاں جی، وہ اکثر میرے پاس آتے تھے. وہ جناب اٹھا کے لے آئے اور ادھر رکھ کے پھر انہوں نے ہمیں وہ اپنے کچھ کلام سنائے، کچھ باتیں سنائیں. حالانکہ بہت ہی کم گو تھے اور اتنے دبلے پتلے تھے کہ بس لگتا تھا کہ گوشت پوشت کے نام کی کوئی چیز نہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ، اتنے دبلے. اچھا پھر میں نے انہیں پوچھا، ایسے خیال ہوا، میں نے کہا حضرت خوراک آپ کی کیا ہے؟ تو وہ مسکرانے لگ گئے اور پتہ یہ چلا کہ آدھا پھلکا وہ کھاتے شوربے کے ساتھ، بس یہ ان کی ڈائٹ ہے. جی. اس کے علاوہ ان کا دسترخوان بہت وسیع تھا. یعنی کمال کی بات یہ ہے کہ نہ کھانے کے برابر کھاتے تھے. ہم نے دیسی مرغے کھائے ان سے. اور دسترخوان پہ ہر قسم کی نعمت کی فراوانی تھی. اچھا میں کچھ اور باتوں کا بھی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. ضرور ارشاد. یعنی ایک تو آپ کا جو مجموعہ کلام ہے اس کا نام باب جبریل ہے. آپ کی اور نثر کی ایک کتاب ہے الفقر فخری. ٹھیک. اس کے علاوہ آپ کی ایک تصنیف ہے، اس کا نام ہے آداب فرزندی. ٹھیک. تو یہ تصوف کی اور طریقت کے آداب پہ مشتمل کتاب. ایک چھوٹی سی کتاب ان کی نجوم پہ بھی تھی، چند صفوں کی، وہ بھی میرے پاس ہے. اچھا. ہاں اس میں نجوم پہ بھی بہت زبردست چیزیں ہیں اور اس میں یہ جو پتھروں کے اثرات ہیں ان پہ بھی ہے. ایک اور دلچسپ بات ہے کہ اوراد و وظائف، ظاہر ایک روحانی شخصیت کے مالک تھے اور اوراد و وظائف کی تلقین کرتے تھے اپنے پاس آنے والوں کو اور تعویذات بھی دیتے تھے. بڑے زبردست نقش. اور کیا ہے وہ جو ہے وہ تلوار کا کیا اس کو ہے جی؟ تیغ بند. ہاں تیغ بند، وہ بھی مجھے دیا تھا. تیغ بند. اور اس میں کمال کی بات یہ ہے کہ اس میں یہ بڑے شعراء کے بعض مصرے لکھ کے دیتے تھے بطور تعویذ. یعنی الہی بے بخشاش برحال ما. وہ کوئی حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ جی بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی، بڑی مدت ہو گئی ہے، تو آپ نے یہ مصرع لکھ کے دے دیا، الہی بے بخشاش برحال ما. چنانچہ وہ پھر حاضر ہوا تو اس نے کہا نہ صرف شادی ہو گئی ہے بلکہ اللہ نے اولاد نرینہ بھی عطا فرمائی ہے. اور خدایا اونچے امید
کیا ہے بگشا بے گشا، اے اللہ ہم پہ امید کا غنچہ کھول دے. یہ عام طور پہ بندش روزگار یا اس قسم کے مسائل کے لیے دیتے تھے. اس کے علاوہ آپ میں جو ایک خاص اور بات ہے وہ ہے معاشرت کے حساب سے آپ کا بہت عملی انسان ہونا، جو عام طور پر مفقود یا محدود ہوتی ہے ہمارے خانقاہی نظام کے بڑے لوگوں میں. وہ عام سے عام آدمی کے خوشی اور غمی میں بھی اسی بھرپور انداز سے شرکت کرتے تھے، لوگوں کے دکھ سکھ میں برابر کے شریک تھے، اور عامی کے ساتھ بالکل عام سطح کی گفتگو کرتے تھے. لیکن سبحان اللہ جب ان کی محفل میں کوئی عالم بیٹھا ہوتا تھا تو مزہ ہی آ جاتا تھا. اور جی میں نے پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا جو احترام کرتے دیکھا ہے نا میرے گھر میں. جب وہ تشریف لائے وہ ذرا لیٹ آئے تھے تو پیر صاحب پہلے آئے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو صدارت کا جو بھی ہوتے جگہ وہاں بٹھایا ہوا تھا. تو جو ہی وہ تشریف لائے پیر صاحب اٹھے جلدی سے اور انہوں نے ان کے ہاتھوں کو بوسے دیے، ان کے پاؤں کو بوسے دیے، اور پھر ان کو بٹھایا اس جگہ پہ اپنی والی جگہ پہ، اور پیر صاحب مؤدب ہو کے بیٹھ گئے. میں نے بہت کہا کہ آپ گفتگو کریں، انہوں نے کہا نہیں بس آج حضرت ہی کریں گے گفتگو بھی تقریر بھی. تو آپ انہوں نے اشارہ سنائے. میرے ساتھ کالر ہیں جی کچھ. السلام علیکم جی صادق صاحب. وعلیکم السلام بھائی صاحب جی، کیا حال جناب؟ خیریت ہے جی؟ اللہ کا شکر ہے جی. حکم. اللہ پنچر باغ جی آپ کی مدراس فرمائے. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا جا رہا ہے جناب. بڑی مہربانی. کوئی جی مجھے وہ پیر صاحب جلوہ عالمی صاحب جو ہمارے آپ کے پروگرام میں آتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ان کا وصال ہو گیا جی. آمین آمین. ہاں جی بالکل جی، بہت افسوس ہوا جناب ان کا. تو سر جی مجھے آپ سے ایک خواہشات ہے آپ سے، تو انشاءاللہ وہ کبھی وقت پروگرام میں ملا تو انشاءاللہ میں آپ سے وہ خواہشات. کوئی سوال؟ ہاں سوال سر جی یہ تھا کہ جو اپنا پروگرام آپ کر رہے ہیں حضرت خواجہ محی الدین صاحب کا، فخر الدین سیالوی صاحب کا، فخر الدین سیالوی صاحب کا سر جی. تو سر جی ان کا جو اپنا مرشد پاک تھے. ہاں ٹھیک ہے. نیکسٹ جی. السلام علیکم جی مظفر صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ جی بہت اچھا ہے جی، بہت زبردست پروگرام ہے. تو پہلے تو یہ میں آپ کو بہت افسوس کے ساتھ یہ کہ اپنا پیر جلوہ صاحب کے وفات سے بہت زیادہ دکھ ہوا ہے جی. بہت اللہ ان کے درجات بلند کرے. کوئی سوال ہے تو فرمائیں. سوال بھی ہے. تو یہ آپ فارسی میں جو جتنا بھی کلام کرتے ہیں اگر یہ سکولوں میں اور تعلیمی اداروں میں عام ہو جائے تو یہ سب سے بہتر چیز ہے. تو دوسرا سوال یہ سیالی لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ سیالی فارسی آج کل وہی جو ہے نا پڑھو فارسی بیچو تیل. اب کون فارسی پڑھتا ہے؟ یہ ڈاکٹر معین نظامی اور یہ شعیب آخری بندے ہیں. اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے یہاں فارسی کا معاملہ کوئی گولی ہو جائے گا. جی نیکسٹ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی طارق صاحب. جی سر. قبلہ غازی صاحب اللہ پاک آپ کو. جی بہت شکریہ، بڑی مہربانی. جی کوئی سوال بھائی؟ سر سوال یہ ہے کہ حضرت فخر الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بھائی تھے سر، اور کہاں پر ان کی تدفین؟ ٹھیک ہے، کتنے بھائی تھے؟ ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت شعر ہے، آپ کو شامل کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بنا کے رحمت عالم کا امتی مجھ کو، اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، بنا کے رحمت عالم کا امتی مجھ کو خطا سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا. حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا امتی کوئی بھی جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ دوزخ کی آگ میں نہیں رہ جائے گا، وہ سب جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جو خود انکار کر دیں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی جنت میں جانے سے بھی انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، جو مجھے فالو نہیں کریں گے. اس سے مراد یہی ہوگی. ناظرین کرام سوال پوچھے تھے ہمارے ناظرین نے ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب انہوں نے پوچھا ان کے مرشد کریم کا کیا؟ حضرت خواجہ محمد حامد خان توسوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیر و مرشد. ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں اچھا کتنے بھائی تھے؟ 4 بھائی تھے جی.
حضرت خواجہ قمر الدین، حضرت خواجہ محمد بدر الدین، حضرت خواجہ غلام فخر الدین، حضرت خواجہ محمد ظہیر الدین، ان کا حال ہی میں انتقال ہے۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں جی فارسی کلام، فارسی جو ہے زبان ہے یہ اسکولوں کالجوں میں پڑھانی چاہیے، میں تو اس کا سخت مخالف ہوں۔ نہیں، اگر آپ برا نہ منائیں تو اگر پڑھا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ دیکھیں نا، اس میں ہمارا سارا تصوف کا لٹریچر ہے، اگر ہم بچوں کو فارسی پڑھا دیں گے تو وہ آداب سیکھ جائیں گے، صحیح بات ہے، وہ اپنی وہ جو ہماری شاندار اور روشن تاریخ ہے اس سے وابستہ ہو جائیں گے، تو ہم نے بچوں کو ماڈرن بنانا ہے، فارسی کی اسی لیے ہم نے اس کو نکالا ہے۔ ایک غازی صاحب اور پہلو بھی ہوتا ہے، وہ زبان ترقی کرتی ہے یا اس کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے جس کے ساتھ روزگار جڑا ہوا ہو۔ اب فارسی کا چونکہ چال چلن اس اعتبار سے کہ وہ جاب کی اس میں کوئی اٹریکشن نہیں ہے، تو بچے یا والدین وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جی مستقبل ہے فارسی پڑھ کے، لیکن اس کے باوجود جو باتیں آپ فرما رہے ہیں وہی یہ سب سے بڑی دلیل ہے فارسی کی اہمیت کی، کہ ہم وہ جو پروفیسر نکلسن نے کہا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد کہ انسانیت کی تباہی ہو چکی، اگر اب بچانا ہے تو رومی اور سعدی پہ دروازے اپنے کھولو یورپی یونیورسٹی۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ویسے تو علمی اور روحانی شغف رکھنے والی شخصیت تھے، لیکن جب انہیں میدان میں آنا پڑا تو وہ فریضہ بھی بخوبی انجام دیا۔ جب خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ تحریک پاکستان کے دور میں جیل میں گئے تو پیچھے انہوں نے قیادت فرمائی، جلسے کیے، اہتمام کیے، صدارت کی اور اس تحریک کو زندہ رکھا۔ قائد اعظم سے ملاقات ہوئی؟ ہاں جی، وہ میں عرض کرنے لگا ہوں، نواب ممدوٹ کے گھر جو ہے وہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے تعارف کرایا کہ یہ شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی کے بھائی ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے روک دیا، کہا مجھے سب معلوم ہے، میں اس خاندان کی قربانیوں کو جانتا ہوں۔ اور پھر قائد اعظم کی خط و کتابت بھی رہی ہے پیر سیال سے، اور خود پیر سیال حضرت شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ لیڈر میں 3 خصوصیات ہونی چاہیے، کہ وہ قابل ہو، کسی سے دھوکہ نہ کھا سکے، دوسرا یہ کہ وہ نڈر ہو، کسی سے ڈرے نہ، اور تیسرا آپ فرماتے تھے کہ وہ باضمیر ہو، اپنا ضمیر نہ فروخت کر دے، اور یہ تینوں خصوصیات وہ فرماتے تھے محمد علی جناح میں پائی جاتی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ اپنے سارے ذاتی شخصی کمالات میں سب سے نمایاں بات ان کی وہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آخر سالوں میں تو ایسا ہوتا تھا کہ ان کے سامنے جب نعت شریف کوئی پڑھی جاتی تھی یا ان کے سامنے ذکر مدینہ آتا تھا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا تھا تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں، حالانکہ بہت خوش مزاج آدمی تھے۔ خوش مزاجی کے حوالے سے مجھے یاد آیا، جملے بڑے اچھے لگاتے تھے۔ وہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے خود تو بہت کم کھاتے تھے، تو کوئی دوسرا بھی اگر کم خوراکی کی طرف مائل ہوتا تھا تو فرماتے تھے اچھا آپ بھی پرہیزگار ہیں۔ اسی طرح دسترخوان پہ تشریف رکھتے تھے، جب تو جس مہمان کے ذرا فاصلے پہ ڈش ہوتی تھی تو فرماتے تھے حضرت دست درازی فرمائیے۔ اور سراج مدین مرحوم یاد آئے، وہ یہی کہتے تھے حضرت دست درازی فرمائیے۔ میں آپ کا ایک شعر ارشاد نظر کرنا چاہتا ہوں فارسی کا، بہت مختصر سی بیر ہے۔ اے شہ خوباں صدقہ خوبی، واہ، اے شہ خوباں صدقہ خوبی، اے شہ خوباں صدقہ خوبی، گوشہ چشمی سوئے غریباں۔ ہائے 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 ہائے، یعنی آدمی پہ ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ سوز و گداز کی فراوانی ہے آپ کے کلام میں، اور تمام دینی اصطلاحات اور فلسفے کی اصطلاحات کا اس قدر خوبصورت اور اتنے ملائم انداز میں انہوں نے کلام میں ذکر کیا ہے کہ تاثیر کلام ہر چیز پہ غلبہ پا جاتی ہے، ورنہ عالمانہ الفاظ عام طور پہ شعریت کو مجروح کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ویسے بھی جو نعت ہے نا جی، وہ ہے نا کہ نعت کہنے کے لیے ساحر وفور شوق میں درد حافظ، سوز رومی، عشق جامی چاہیے، یہ تینوں باتیں یہاں نظر آتی ہیں۔ خود حضرت خواجہ صاحب نے اپنے کلام میں ایگزیکٹلی انہی الفاظ کے ساتھ بہت سارے کچھ اور شعراء کا ذکر کر کے یہی کہا ہے۔ یہ تو توفیق خداوندی ہے، اور مہر
قبول ثبت ہوتی ہے مدینہ منورہ سے تو نعت کہی جاتی ہے، اور وہ نعت جو مقبول بھی ہوتی ہے۔ حفیظ طائب سے، حافظ لدھیانوی صاحب سے، ان سب سے گہرے روابط تھے۔ حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی تشریف لائے تھے، حاضر ہوئے تھے سیال شریف، اور جتنے بھی صاحبزادہ غلام نصیر الدین، صاحبزادہ غلام نصیر الدین، بالکل بہت ہی اچھا یاد کیا آپ نے، بنتا تھا ان کا یاد تھا جی کرنا، ہمارا اس موقع پہ یاد کرنا بنتا تھا۔ تو ان سب سے نا جی تعلقات آپ دیکھ لیجئے کہ ظاہراً آپ سلسلے سے وابستہ نہیں ہیں، آپ نقشبندی ہیں جی، صحیح، آپ کا خود ذاتی طور پر سیال شریف آنا جانا کم ہوا ہے جی بالکل صحیح، تو اس کے باوجود انہوں نے آپ سے ایک تعلق خاطر رکھا، دوستوں کے ذریعے میرے گھر آنا اس ضعیفی تشریف میں لاتے تھے، بالکل ایسا ہی ہے۔ میں نے بھی بچپن میں دیکھا معظم آباد ضلع سرگودا میں میرے دادا اور ان کے بھائی چونکہ ہم عمر تھے تو بے شمار سفر اکٹھے کیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اواخر میں جو آپ بتا رہے ہیں کہ نحیف و نزار بدن تھا، ہلکے پھلکے تھے، کچھ علالت بھی تھی، اپنی گاڑی پہ 6 گھنٹے کا سفر ہے سیال شریف سے توسہ شریف، بالکل نہیں تھکتے تھے۔ واہ 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 واہ، جد امجد سے لے کے آج تک صاحبزادگان حاضر ہوتے ہیں کثرت سے سیال شریف سے توسہ شریف جاتے ہیں، سبحان اللہ، آتے جاتے ہوئے محسوس ہی نہیں ہوتا۔ یہ وہ محبت ہے اور خلوص ہے، واہ واہ، یعنی فنا فی الشیخ کے مرتبے پر اگر کسی خاندان کو قرار دیا جا سکتا ہے تو وہ سیال شریف کا خاندان ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو عید پڑھاتے ہیں وہاں پیر پگارا کے، جی، وہ آپ کے جنگ کے قریب ہیں، جی، وہ جو ہیں ان کے مرشد کا خانہ یہاں، تو جو بھی یہاں کا سجادہ نشین ہوتا ہے وہ عید پڑھانے وہاں جاتا ہے، وہاں جاتے ہیں۔ یہ جو تعلق یہ پرانے تعلق ان لوگوں کے، یہ اب دور حاضر کی بات ہے کہ تعلق کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی، کوئی احترام بامی نہیں رہا، چھوٹے بڑے کا احترام بھی ختم ہو گیا۔ خان کا ہی نظام جو ہوتا تھا، تصوف سے جو لوگ تعلق رکھتے تھے وہ اپنے بڑے کا اس قدر احترام کرتے تھے جس کا، تو وہ ان کو کہا جی میں نے جانا ہے گولڈا شریف حاضری دینی ہے، اکٹھے گئے تو راستے میں ایک قبرستان پر رکے، کہا ادھر میرے دوست ہیں تو میں ان سے مل کے آتا ہوں۔ تو شاہ صاحب کہنے لگے اتنا بڑا قبرستان ہے آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو آپ نے فرمایا میرا دوست ہے مجھے بلا لے گا۔ یعنی یہ تعلق ہے، یعنی آپ دیکھیں اسلام ایسا دین ہے جو صرف زندوں سے نہیں وفات شدہ لوگوں سے بھی تعلق رکھنے کا حکم دیتے ہیں، اور حکم ہے کہ جب قبرستان سے گزرو کہو السلام علیکم۔ نہیں ہے نا، وہ یہاں سے اوجل ہو گئے، اگر دیکھیں تو ہے باریک فطرت کا حجاب اتنا نمایاں ہے، فرشتوں کے تبسم ہائے پنہانی، وہ سارا تعلق ہوتا ہے جی۔ وہ تو ایک عالم سے دوسرے عالم میں جاتے ہیں۔ میں جو عرض کر رہا ہوں وفات شدہ کا معنی وہ نہیں ہے فنا ہونا، وفات کا معنی ہے وہ اپنی زندگی کی مدت پوری کر کے گئے ہیں، ظاہری زندگی، ظاہری زندگی کی وعدہ وفا کرنا۔ اصل میں نا وہ دوسرا پروگرام آج کر رہے ہیں اسی لیے انہیں سارے اشعار بھی۔ اچھا، پاکستان کے اندر تو آپ کا جو بھی سفر آخر وقت تک جاری رہا، لیکن آپ کے اسفار باہر بھی قابل توجہ ہیں، یعنی کوئی 49 دفعہ آپ کو سعادت نصیب ہوئی مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، کربلا، بغداد معلیٰ، ان ساری جگہوں پہ بڑے اہتمام، شام سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کس ادب سے جاتے تھے، اللہ اکبر۔ یہ بھی ڈاکٹر صاحب جو ہے نا یہ روایتیں یہ قائم رہنی چاہیے، بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا، لیکن اس کے لیے کوئی جو معاملات ہیں اب آپ اور ہم ہی وہ ماڈل خانقاہ کو انشاءاللہ چلائیں گے اور تربیت کریں گے اللہ کے فضل سے۔ لیکن جی وہ اقبال والی بات مجھے پکا اس کا یقین ہے، نہیں ہے نا امید اقبال، اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ایسا، یہ دور فطروں کا دور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر بندہ اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرے گا تو اس کے اثرات انشاءاللہ نظر آئیں گے۔ بے شک و شبہ۔ حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لینے سے، ان کی شخصیت کا تصور کرنے سے جو ایک بشاشت اور ایک روحانی کیف محسوس ہوتا ہے وہ تو الگ بات ہے۔ آپ کا ہینڈ رائٹنگ دیکھ کے طبیعت تر و تازہ ہو جاتی ہے، اچھا جی، اس قدر خوش نویس، اتنا ہی عمدہ، ایک ایک لفظ ایسے خطاطی کے معیار کے مطابق آپ لکھتے تھے۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بہت سارے خط انہی سے لکھواتے تھے اور نیچے اپنا دستخط کرتے تھے۔ حضرت خواجہ صاحب نے اپنے صاحبزادگان کی شادیوں پر، غازی صاحب کی شادی پر اور صاحبزادہ ریاض الدین صاحب کی شادی پر منظوم دعوت نامے بھیجے ہیں، شعروں کی صورت میں ہیں، اور ان میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے 10 بجے تاکہ مساوات محمدی بھی قائم رہے۔ اور ہر دعوت نامے میں یہ بھی لکھا جو کیا ایک صوفی کہہ سکتا ہے
کہ آپ مہمان تو ہوں گے ہی، آپ ہی میزبان بھی ہوں گے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ مجھے لینا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ آج کا سوال ہے جی، ہم ہر روز اپنے سامعین ناظرین سے پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آل کی جانب سے ہم گفٹ پے کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمہ اللہ کی ولادت پاک کب ہوئی تھی؟ اور گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 صاحبزادے تھے۔ خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیے، محمد معین، حسن سائی وال، مطلوب حسین پیر محل، احمد سہیل فیصل آباد، اشفاق الرحمان چکوال، عبدالحمید تلا گنگ، انیلا ندیم لاہور، زما قیوم اسلام آباد، محمد جاوید قائم خانی کوٹ غلام محمد سندھ، ڈاکٹر زنیر وقار اکاڑا، محمد عثمان ناروال، محمد شاہد جھنگ، محمد عمر دراز ٹوبا ٹیک سنگھ۔ کتاب الشفا سے جی، یہ فالج کا علاج ہے، 7 دن تک بلا ناغا سورج نکلنے کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ 1 مرتبہ سورۃ الشمس پڑھ کر فالج زدہ مریض کو دم کریں، انشاءاللہ بہت جلد شفا نصیب ہوگی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص میں 3 خصلتیں پائی جائیں تو سمجھ لو وہ اللہ کا دوست ہے۔ دریا جیسی سخاوت، آفتاب جیسی شفقت، زمین جیسی تواضع۔ آج کے روزنامہ 92 میں ناظرین کرام حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ کے حوالے سے ناظرین کرام نعرے کے لیے تیار ہو جائیے میرے تینوں مہمان ناظرین سامعین مل کے، تاکہ پھر ہم خواجہ غلام فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا کلام حبیب اللہ بھٹی صاحب سے سنیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بھٹی صاحب۔ دیار شہ دو جہاں ڈھونڈتا ہوں، دیار شہ دو جہاں ڈھونڈتا ہوں، درے مون سے بے کساں ڈھونڈتا ہوں، درے مون سے بے کساں ڈھونڈتا ہوں، دیار شہ نہ عرش بری اس کے ہم سر نہ کرسی، نہ عرش بری اس کے ہم سر نہ کرسی، وہ اعلیٰ مقام آستاں ڈھونڈتا ہوں، وہ اعلیٰ مقام آستاں ڈھونڈتا ہوں، دیار شہ دو جہاں ڈھونڈتا ہوں، ہے وہ شان عرفات کہ اللہ اکبر، ہے وہ شان عرفات کہ اللہ اکبر، کہوں نعت کیسے بیاں ڈھونڈتا ہوں، کہوں نعت کیسے بیاں ڈھونڈتا ہوں، دیار شہ جو لولاک سے پہلے تھا کنز مخفی، جو لولاک سے پہلے تھا کنز مخفی، میں اس بے نشان کا نشان ڈھونڈتا ہوں، میں اس بے نشان کا نشان ڈھونڈتا ہوں، دیار شہ دو جہاں ڈھونڈتا ہوں، سماتا نہیں ہے
جو ارض و سما میں سماتا نہیں ہے، جو ارض و سما میں اسی لا مکان کا مکان ڈھونڈتا ہوں، اسی لا مکان کا مکان ڈھونڈتا ہوں، دیار شہ دو جہاں ڈھونڈتا ہوں۔ سلام آپ پر آل و اصحاب سب پر، سلام آپ پر آل و اصحاب سب پر، اسی ورد کو حرز جان ڈھونڈتا ہوں، اسی ورد کو حرز جان ڈھونڈتا ہوں، دیار شہ